الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے نوجوان بیٹے عاصم جمیل جو کہ ایک دردناک اذیتناک حادثاتی موت کا شکار ہوئے اور دنیا سے چلے گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عنده باجل مسمى۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی تمام حسنات قبول فرمائے، سیئات سے درگزر فرمائے۔ میں اس موقع پر مولانا طارق جمیل صاحب، مولانا کی اولاد، مولانا کی اہلیہ، اعزاء اقارب سے بہت زیادہ تعزیت بھی کرتا ہوں، تسلی بھی دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، نوجوان بیٹے کی المناک موت پر صبر عطا فرمائے۔ واقعتاً یہ ایک واقعہ ایک والد کے لیے، والدہ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، بہت اذیت ناک ہوتا ہے۔ اس کا اصل درد وہی سمجھتا ہے جو اس درد سے گزر رہا ہوتا ہے، باقی اس درد کو سمجھ نہیں سکتے۔ ایسے موقع پر تبصروں سے گریز کیا جائے، ایسے جملوں سے بچا جائے جو کسی کے مزید دکھ کا باعث بنے۔ اس موقع پر خیال کرنا چاہیے کہ باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہے، ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہے، بھائیوں کے دل پر کیا گزر رہی ہے، گھر میں کیا حالت برپا ہے۔ اس موقع پر ایسے جملے کہیں جس سے ان کو تسلی ہو، ان کا دکھ بٹے اور ان کے بیٹے کی مغفرت ہو، ان کی دعا کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے دل میں پوری امت مسلمہ کے ایک فرد کا درد عطا فرمائے، امت مسلمہ کی محبت عطا فرمائے، اور دنیا میں جو ہزاروں بچے جوانی کے عالم میں کفر کے ہاتھوں ذبح ہو رہے ہیں ان کا بھی درد عطا فرمائے، ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کریں، ان کے والدین کے لیے بھی دعا کریں صبر جمیل کی۔ اللہ تعالیٰ مولانا کی اہلیہ، مولانا کی اعزاء اقارب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ رات ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ حضرت اقدس حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے عاصم جمیل کی ڈیتھ ہوئی، اور ایک بڑی سب کو فکر لاحق ہو گئی کہ یہ کیسے ہو گیا، کیا ہو گیا۔ اب ان کے بیٹے کا مولانا یوسف جمیل صاحب کا بیان سامنے آیا ہے کہ اس نے خود کو گولی مار کے ہلاک کیا، اور ڈپریشن کا وہ پیشنٹ تھا۔ سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اور حضرت اقدس حضرت مولانا طارق جمیل صاحب اور ان کے تمام لواحقین، بیٹے کی والدہ جو تھی ان کو بھی، اور بھائیوں کو اللہ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بیٹے کو اس جہاں کی بھلائیاں نصیب کرے اللہ تعالیٰ، اس کے صغائر کبائر خطاؤں کو اللہ معاف کرے۔ میں جو یہ بیان ریکارڈ کروا رہا ہوں اس کا ایک بڑا مقصد جو ہے وہ ان لوگوں کو جواب دینا ہے جو اس عمل کو خودکشی قرار دے رہے ہیں، کیونکہ میں نے بھی کچھ کمنٹس پڑھے ہیں، کچھ لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ دیندار طبقے کی طرف سے کچھ لوگ ایسے مخالف لوگ ہیں علماء کے، دینداروں کے، کہ ان کو موقع چاہیے ہوتا ہے پروپیگنڈا کرنے کا۔ ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے الحمدللہ، ہمارے ہاں دیندار طبقہ چاہے علماء کا ہو، قراء حضرات کا ہو، حافظوں کا ہو، الحمدللہ ان میں خودکشی کا ریشو نہ ہونے کے برابر ہے، ان کے گھروں میں بھی اور ان کے خود ان میں بھی کوئی بھی خودکشی نہیں کرتا۔ اور یہ بات بڑے فخر سے بیان کی جاتی ہے کہ قاری حضرات کی تنخواہیں دیکھیں، آپ ائمہ کرام کی تنخواہیں دیکھیں، ان کے مسائل دیکھیں، اس کے باوجود وہ خودکشی کی طرف نہیں جاتے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو صبر دیا ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام کو ہم دیکھ لیں نا کہ ساری زندگی بیٹے کے غم میں روتے رہے مگر خودکشی کی طرف نہیں گئے۔ تو یہاں بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اتنا دیندار گھرانہ اور بیٹے نے خودکشی کر لی۔ اس کا جواب مولانا یوسف جمیل صاحب کی طرف سے الحمدللہ آ چکا ہے کہ وہ بھائی ڈپریشن کا پیشنٹ تھا، وہ اس کو الیکٹرک کے جھٹکے دیے جاتے تھے، میڈیسن کھاتا تھا وہ، اور ڈاکٹروں نے یہ بھی ہدایات کی ہوئی تھی کہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی رہنا چاہیے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ جواب میں سمجھتا ہوں کافی ہے ان لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے جو اس عمل کو خودکشی قرار دے رہے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے جو فتنہ پرست لوگ ہوتے ہیں ان کو باتیں کرنی ہے۔ بعض لوگ یہ بھی تبصرہ کر رہے ہیں کہ ہر خودکشی ڈپریشن میں ہی ہوتی ہے، ٹینشن میں ہی ہوتی ہے، خوشی میں تو کوئی بھی خودکشی نہیں کرتا۔ تو دیکھیں یہ ٹاپک ڈاکٹروں کا ہے، ڈاکٹر بتاتے ہیں، اور ہم نے مشاہدہ بھی کیا ہے کہ ڈپریشن دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ڈپریشن تو عام لوگ جو دنیا کی محبت میں ڈپریشن میں گئے ہوئے ہیں، ایک ڈپریشن وہ ہوتی ہے جو کسی دماغی بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے، اس میں دیندار لوگ بھی مبتلا ہو سکتے ہیں، اور اس کا کوئی علاج، اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ اس کو صبر کی تلقین کی جائے، اس کا علاج میڈیسن ہوتی ہے، دماغ میں کچھ کیمیکل آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ ایسے بہت سارے پیشنٹ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں
بہت اچھے لوگوں کو جنہوں نے بڑی بڑی ٹینشنیں جھیلی ہیں، برداشت کی ہیں، لیکن وہ بیٹھے بیٹھے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، میڈیسن لیتے ہیں تو سیٹ ہو جاتے ہیں، وہ دماغ کے کچھ کیمیکل ہیں جو آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے، اور یہ نئی بیماری نہیں ہے، صدیوں پرانی بیماری ہے. یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے یہ مسئلہ طلاق کے مسائل میں بیان کیا اور قتل قصاص وغیرہ کے مسائل میں بیان کیا کہ انسان پر کچھ کیفیات ایسی آ جاتی ہیں کہ جس میں وہ اپنے قول و عمل کا ذمہ دار نہیں ہوتا، اور اس کے قول و عمل پہ اس کو نہ گناہ ملتا ہے، نہ اس کو دنیا میں سزا ملے گی، نہ آخرت میں سزا ملے گی. یہ وہ جب ہے جب انسان کی دماغی صلاحیت کام کرنا چھوڑ دے. طلاق آپ کو معلوم ہے کتنا حساس معاملہ ہے، شدید غصہ میں بھی اگر انسان ہو تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، اس حدیث کی روشنی میں. لیکن علماء نے بیان کیا کہ اگر کوئی ڈپریشن کا پیشنٹ ہے اور اس کے پاس قرائن ہے اور وہ اس کا دماغ صحیح کام نہیں کر رہا، ایسی صورت میں وہ بیوی کو 100 طلاقیں بھی دے دے گا تو نہیں ہوں گی، اس لیے کہ اس کا دماغ ہی کام نہیں کر رہا ہے ایسے موقع پہ. تو جب طلاق جیسے مسئلے میں ہم علماء کرام آج سے صدیوں پہلے ایک اسٹریس اور ڈپریشن کا مریض جس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دے، اس کے اس عمل کو طلاق قرار نہیں دیتے. وہ زبان سے کفریہ کلمات اگر زبان سے نکالے گا تو وہ کافر نہیں ہوگا، حالانکہ کفر تو مذاق میں بھی اگر آپ کفریہ کلمات زبان سے نکالتے ہیں تو آپ کافر ہو جاتے ہیں. لیکن اتنا بڑا جرم بھی معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے اگر اس کا دماغ کام نہیں کر رہا. تو ایسے ہی خوب سمجھ لیں کہ ایسا ڈپریشن کا مریض اگر کسی کو قتل کر دیتا ہے یا اپنے آپ کو قتل کر دیتا ہے تو وہ نہ دنیا میں مجرم ہے، نہ اللہ کے ہاں وہ مجرم ہے. اس میں ملامت کرنا اور کسی کو برا بھلا کہنا یا کوئی نیگیٹو باتیں کرنا، یہ جو باتیں کرنے والے لوگ ہیں وہ مجرم ہو جائیں گے. تو ایک ڈپریشن وہ ہوتی ہے جو دنیا سے دنیا کی محبت کی وجہ سے دنیا کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ بہت زیادہ بڑھا لیتے ہیں، یہ کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ یہ ناپسندیدہ ہے، کیونکہ نیک لوگ ہمیشہ صبر کرتے ہیں. لیکن ایک ڈپریشن وہ ہے جو آپ کو کسی دماغی بیماری کی وجہ سے، تو یہ بچپن سے اس کی جو ہمیں تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ یہ جو حضرت کا جو بیٹا ہے یہ بچپن سے ہی کسی دماغی بیماری میں مبتلا تھا اور علاج بھی ہو رہا تھا. حضرت جو ذمہ داریاں ایک باپ کی ہوتی ہیں وہ اولاد کے لیے وہ ذمہ داریاں پوری کرنے میں لگے ہوئے تھے. لیکن ظاہر ہے کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، انسان اس میں بے بس ہوتا ہے. تو ہم سب اس غم میں حضرت کے ساتھ برابر کے شریک ہیں، اور ہم سب دل سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت کے اس بیٹے کو اس جہاں کی بھلائیاں نصیب کرے اور اس جہاں کی خوشیاں نصیب کرے، اور جو بھی ان کے رشتہ دار اور لواحقین ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو منفی کمنٹس کرنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اور میں پھر دوبارہ اپنی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس عمل کو خودکشی قرار دینا یہ کسی بھی طرح سے یہ بات درست نہیں ہے، اور یہ ایک الزام ہے، اور اس الزام کا جواب آپ کو قیامت کے دن دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور لواحقین کو اللہ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، اور مرحوم کو جنت میں اللہ تعالیٰ اعلیٰ درجات عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. یہ میرا بیٹا سب سے قابل اور لائق بیٹا، تینوں بیٹوں سب سے لائق بیٹا تھا، سب سے نیک بیٹا تھا، اور اس نے غریبوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اس نے ہمیں سکھایا. غریبوں کے اس نے دل خرید لیے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا، ان کو اپنی قیمتی گاڑی میں بٹھاتا تھا. جو لوگ اپنی گاڑی کے قریب کسی کو نہ گزرنے دیں وہ ان کو انہی گندے کپڑوں کے ساتھ، یہاں ایک پاگل رہتا ہے وہ میلے کچیلے گندے کپڑے پیشاب بیچ میں کیا ہوا اس کو اٹھا کے اور اپنی گاڑی میں بٹھاتا تھا. وہ ساری سیٹ خراب ہو جاتی تھی لیکن وہ اس کو اپنی فیکٹری میں لے جاتا، پھر نائی کو بلا کر اس کے بال کٹواتا، اس کو نہلاتا، اس کے کپڑے بدلواتا. اس پورے گاؤں میں وہ پاگل صرف ایک شکل کو جانتا ہے اور ایک نام کو جانتا ہے. وہ نام تو پکار نہیں سکتا تھا، کہتا میاں میاں میاں. یہ صرف ایک اس عاصم جمیل کو وہ جانتا ہے جو آج ہم سے رخصت ہو گیا، اور یہاں ہم بے بس ہیں. اور یہ سارا مجمع دیکھ کے مجھے حوصلہ ہو گیا ہے کہ میرا بیٹا واقعی بہت نیک تھا جس کے لیے اتنا مجمع اس کے لیے دعا کرنے آیا ہے. 40 آدمی جنازے میں ہوں اور میت کے لیے دعا کریں تو میرے نبی نے فرمایا اس کی بخشش ہو جاتی ہے.
اور یہ تو ماشاءاللہ ہزاروں گنتی سے بھی باہر مجمع کھڑا ہوا ہے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. اور میرے بھائی اس دن کی تیاری کر کے مرنا چاہیے. اگر اللہ راضی ہے تو اللہ کی قسم موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں، موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں. اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام نہیں ہے. اور یہ میرا بچہ یہ اللہ کی محبت میں ایسے تڑپتا تھا جیسے کسی کو کوئی زخم ہو جائے اور وہ تڑپتا ہے. اور ہم اللہ کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، ہمارے احساس میں اللہ کا تعلق شامل نہیں، ہم عقلی طور پر مانتے ہیں. میری 52 سال زندگی اللہ کے راستے میں نیک لوگ، اولیاء کرام، علماء کرام کے ساتھ گزری. میں باپ ہونے کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں، جیسی تڑپ اس بچے میں اللہ کی محبت کی تھی میں نے کبھی نہیں دیکھی. یہ 2 گھنٹے مجھ سے بات کرتا تھا اور میں ایسے بیٹھ کے سنتا رہتا تھا. بولنے والا کب سنتا ہے کسی کی بات، لیکن یہ ان پڑھ بالکل ڈسلیکسیا کا مریض تھا، حروف کی پہچان نہیں تھی اسے. تو اس لیے نہ یہ پڑھا، نہ دین کا کچھ پڑھا، نہ دنیا کا کچھ پڑھا. لیکن اللہ نے اس کو عقل، فہم اور اپنی محبت ایسی دی تھی کہ ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ اس کے اندر اس محبت کی آگ ہے. اور اپنی ماں سے کہتا، ماں دعا کرنا میں مر جاؤں، میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، میں اس گندی دنیا سے تنگ آ گیا ہوں. 30 سال کی عمر میں اس نے یہ کہنا شروع، میں جانا چاہتا ہوں. اگر اللہ مجھے کہے کہ تو نے رہنا ہے یا جانا ہے، 1 سیکنڈ میں کہوں گا مجھے تیرے پاس آنا ہے، مجھے تیری ملاقات کا شوق ہے. اور مجھ سے پوچھتا، بابا آگے اللہ ملے گا مجھے؟ میں نے اس سے بڑی باتیں کرنی ہیں، مجھ سے ملے گا؟ میں نے کہا انشاءاللہ آج تم ملو گے اپنے اللہ سے، ضرور ملو گے. تیری تڑپ، تیری تمنا رہتی تھی میں اللہ سے ملوں. تو میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک آدمی دیکھا ہے، یہ بچہ جس کے احساسات میں اللہ کی محبت تھی. احساسات